بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے شروع کرتے ہیں، 153 سے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 162 تک پڑھ لیں. تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. آپ سے اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر کتاب اتاریں آسمان سے. یہاں اہل کتاب سے مراد یہود مدینہ ہیں. مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا. مطالبہ کیا کیا؟ کہ تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر کے آئیں. یہ جو آپ ہمیں آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ آیات واقعتاً اللہ کی طرف سے ہیں؟ ہم نہیں مانتے ان کو. آپ کو لکھی ہوئی کتاب آسمان سے لے کر کے آئیں تو مان لیں گے. اور یہ یہود مدینہ کا مطالبہ جو ہے، یہ بعین ہی وہ مطالبہ تھا جو کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تختیاں بھیج دی تورات کی. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح دی، تختیاں دی، اور ان تختیوں کے اندر ہم نے سب کچھ لکھ دیا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل ان تختیوں کے اندر موجود تھی. یہ تختیاں تورات کی تھیں. اللہ رب العزت کی وحی، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات ان تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا یہ مطالبہ پورا کر دیا. اہل کتاب کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تختیاں دے دی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر لکھی ہوئی کتاب ان کو دے دی، لکھی ہوئی تختیاں ان کو عطا کر دی، تو کیا انہوں نے ان لکھی ہوئی تختیوں کی اتباع کی تھی، ان کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا تھا. کہنے لگے کہ ہم کیسے مانیں؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ تختیاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں؟ ہو سکتے آپ اپنی طرف سے کہیں سے اٹھا کے لے آئے ہوں. تو آپ ایسا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھلائیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں خطاب کر کے کہے کہ دیکھو یہ جو تختیاں ہیں یہ میں نے نازل کی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہے گا تو پھر ہم مان لیں گے. اسی بات کی طرف آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ سے تو اتنا مطالبہ انہوں نے کیا ہے نا کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اتار دیں. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا وہ اس سے بھی بڑا تھا. وہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھلا دے ہمارے سامنے. یہ ان کا مطالبہ تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو، 70 چنیدہ لوگ جو لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، ان کو لے کر کے کوہ طور پر گئے. اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ یہ تختیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. لیکن انہیں نہیں مانا. کہنے لگے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. ان کی یہ ضد اور ان کی یہ ہٹ درمی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سورۃ الاعراف میں بیان کیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور یہاں اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی نے ان کو آ لیا.
بجلی نے ان کو پکڑ لیا بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے۔ وہ 70 لوگ جن کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چن کر کے اپنی قوم میں سے لے کے گئے تھے، وہ سارے مارے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ واقعہ ہم پہلے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی یہ سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود مدینہ کے ایک مطالبے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے کر کے آئیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے لکھی ہوئی کتاب دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، بلکہ الٹا مطالبہ یہ کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، ان کو مار دیا۔ لہذا اے یہود مدینہ، جس طرح تم نے پہلے خیانت کی تھی، جس طرح تم نے پہلے بدعہدی کی تھی اور عہد کر کے تم اللہ کی کتاب کو ماننے سے مکر گئے، تم نے انکار کر دیا، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی کتاب لے بھی آئیں تو کیا تم مان لو گے؟ تمہاری پچھلی تاریخ تو یہ بتلاتی ہے کہ لکھی ہوئی کتاب ملی، تم نے نہیں مانی، تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہوئی کتاب لے کر بھی آئیں گے تو تم نہیں مانو گے۔ یہ تمہاری سرشت ہے، یہ تمہاری طبیعت ہے، یہ تمہارا مزاج ہے کہ تم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کی۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ تمہارا یہ مطالبہ پورا بھی کر دے تو تم پھر بھی اس کتاب کو ماننے والے نہیں ہو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی، واضح اللہ تعالیٰ کے معجزے ان کے پاس آ چکے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان معجزوں کو ماننے سے انکار کیا، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے، انہوں نے بچڑے کو ہی معبود بنا لیا۔ یہ واضح نشانیاں کون سی تھیں؟ بہت ساری واضح نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان تک پہنچائیں۔ مثلا من و سلوہ کا نازل ہونا، اسی طرح جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آمنا سامنا ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، تو وہاں پر واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور یہ جادوگر جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج، تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح معجزہ دکھایا کہ سمندر خشک ہو گیا، 12 راستے بن گئے، اور بنو اسرائیل کے لوگ اس سمندر سے آگے چلے گئے۔ پھر انہی لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ابھی جس جگہ سے وہ گزرے ہیں جو خشک ہو چکی تھی، ابھی پھر وہ سمندر بحال ہو گیا، اور فرعون اور اس کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ غرقیاب ہو گئے۔ یہ واضح نشانیاں تھیں۔ واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مان لیتے، انہوں نے کس کو معبود بنا لیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے فعفونا عن ذلک، ہم نے اس سے بھی درگزر کر دیا، ان کے اس جرم کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح غلبہ عطا کر دیا۔ وہ واضح غلبہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو آگے گزار دیا سمندر سے، اور فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ یہ واضح غلبہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے دیا تھا۔ تو یہ ایک بدعہدی تھی یہود کی، اہل کتاب کی، بنو اسرائیل کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، بالکل ان کے سروں کے اوپر صاحبان کی طرح ہم نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ لا دیا۔ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے پختہ عہد کے ساتھ، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا کہ دیکھو یہ جو لکھی ہوئی کتاب تمہیں دی جا رہی ہے نا تورات، اس کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کوہ طور
تمہارے اوپر گر جائے گا اور تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارا نام تک نہیں رہے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ، ہم اس تورات پہ عمل کریں گے۔ یہ عہد کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا، اس کے بعد تم مکر گئے، اس کے بعد تم نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کی ایک بدعہدی تھی۔ پھر اس کے بعد وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان یہودیوں کو کہا، بنو اسرائیل کو کہا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ وہ جس شہر کو فتح کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس شہر کے اندر تم اس طرح داخل ہو کہ سجدے کی حالت میں، یعنی حالت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ جیسے تم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہو۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار کرتا ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ تم اس گھر کے اندر، اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور تکبرانہ چال چلتے ہوئے نہیں، اکڑتے ہوئے نہیں، بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی بھی بدعہدی کی، اس چیز کے بھی بالکل الٹ کیا کہ جب وہ اس شہر کے دروازے سے داخل ہوئے تو کیسے داخل ہوئے؟ کیسے داخل ہوئے؟ ہم یہ پہلے پڑھ چکے سورۃ بقرہ میں، جی، گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور متکبرانہ چال چلتے ہوئے وہ لوگ اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔ بالکل اللہ رب العزت کے حکم کے الٹ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان کو یہ بھی کہا، بنو اسرائیل کو، کہ تم ہفتے میں زیادتی نہ کرنا۔ ہفتے میں زیادتی کیا تھی؟ مچھلی کا شکار۔ اللہ نے منع کر دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہیلا سازی کے ذریعے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اب دیکھیں کتنی ان کی بدعہدیاں، کتنی ان کی نافرمانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی نافرمانیاں ذکر کی یہاں ان دو آیات کے اندر، ان کے کئی عہد ذکر کیے، لیکن ہر عہد کو انہوں نے توڑا، ہر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا تھا، جو بھی اللہ سے عہد کیا اس عہد کو توڑ ڈالا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، ناجائز طور پر قتل کیا۔ پہلے ہم بتلا چکے ہیں یہ بنو اسرائیل کی تاریخ تھی کہ انہوں نے اپنی انبیاء کو قتل کرنے تک کے جرم سے گریز نہیں کیا، انبیاء کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے، اور یہ بہت بڑا جرم تھا۔ ان کی جرائم کی لسٹ میں ایک بہت بڑا جرم ہے یہ کہ انہوں نے انبیاء کو ناجائز طور پر، ناحق طور پر قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، اور ان دلوں کے اندر یہ جو موسیٰ علیہ السلام جن باتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان کی باتیں ہمارے دلوں کے اندر داخل ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دل بالکل لپٹے ہوئے محفوظ ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ان کے دل لپٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ حقیقت حال کیا تھی؟ حقیقت حال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے جرائم کی لسٹ ہے، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، اور یہ بات کہی کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، لہذا ان دلوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی باتیں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کے بعد اب ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایمان کو قبول کرنے والے نہیں۔ پھر یہی ان کے جرائم نہیں ہیں، جن جرائم کا اب تک تذکرہ ہوا کہ انہوں نے تختیاں نازل ہونے کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، انہوں نے کوہ طور کو اپنے سر پر دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ ہم تورات کو مانیں گے، لیکن پھر اس عہد کو توڑ دیا،
دروازے سے داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا، انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا. انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا. اور یہ جو باقی جرائم ہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان جرائم کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے جرائم کی لسٹ میں ایک بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان باندھ دیا. کیا بہتان باندھا تھا؟ کہ ان کے بطن سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ کیسے پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے بدکاری کی ہے. اور کس پر الزام لگایا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا وہ زکریہ علیہ السلام پر لگایا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کا ارتکاب کیا اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا یوسف النجار، اس کے بارے میں کہا تھا کہ یوسف النجار سے در حقیقت یوسف النجار نے مریم علیہ السلام سے بدکاری کی اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. المہم یہ ایک بہت بڑا بہتان تھا. مریم علیہ السلام ایک پاک دامن خاتون تھی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن سے پیدا کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اہل کتاب اور یہ بنو اسرائیل اس بات کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. الٹا مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا. صرف یہی نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو معجزہ رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، صرف اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اور کیا انہوں نے کس جرم کا ارتکاب کیا؟ وَقَوْلِهِمْ، انہوں نے کہا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم جو کہ اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر ڈالا ہے. یعنی پیدائش کے حوالے سے جو معجزہ تھا اس کا بھی انکار کر دیا، اور جو ان کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا جس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا ہے. یہ ان کے جرائم کی لسٹ میں ایک اور جرم کا اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کے جواب میں فرمایا وما قتلوه وما صلبوه. یہ کہتے ہیں نا، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نے قتل کر ڈالا ہے. وما قتلوه، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوه، اور نہ ہی ان کو سولی پہ لٹکایا، نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. ولكن شبه لهم، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے ملتی جلتی شکل والا شخص جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ بٹھا دیا جس کو انہوں نے مارا تھا. اور اس کی تفصیل یہ ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سورۃ آل عمران کی تفسیر میں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ یہودی جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہیں جس طرح کہ انہوں نے پہلے بھی انبیاء کو قتل کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا جن کی تعداد 12 یا 17 کے قریب تھی. حواریوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری جگہ پہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو؟ چنانچہ ان میں سے ایک شخص تیار ہو، ایک نوجوان تیار ہو گیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان تھے. 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا. تو ایک نوجوان تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. اور وہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دی تھی اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ابھی تک ان کے بارے میں شک میں ہیں. اصل میں جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی
اور وہ یہودی تھے، خود ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد جس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت سے ملتی تھی۔ ان کے اندر اختلاف ہوا، بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نے واقعتاً عیسیٰ کو قتل کیا ہے، اور بعض لوگ کہنے لگے نہیں، عیسیٰ کو ہم نے قتل نہیں کیا، یہ کوئی اور شخص ہے جس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے، یہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں کہ کیا ہوا، واقعتاً انہوں نے قتل کیا یا نہیں کیا۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں تھا، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ گمان کی اتباع کرنے لگے، اپنے گمان کے گھوڑے دوڑانے لگے کہ ہو سکتا ہے ہم نے قتل کیا، ہو سکتا ہے ہم نے قتل نہ کیا ہو۔ تو ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں تھی، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں تھا، صرف اور صرف یہ گمان کی اتباع کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا۔ بالکل واضح الفاظ کے اندر دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی ان کے اس دعوے کی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلکہ ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا، اور پھر قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، اور وہ صحیح احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ متواتر احادیث ہیں۔ متواتر احادیث کون سی ہوتی ہیں؟ متواتر احادیث وہ ہوتی ہیں کہ جن کو جن کے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں، کثیر تعداد میں۔ وہ کثیر تعداد کتنی ہے اس کی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ 50 ہو سکتے ہیں، بعد میں کہا 10 ہو سکتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ وہ بڑی کثیر تعداد میں روایت کرنے والے صحابہ کرام اور باقی راویان حدیث ہیں جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ اور کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر، شرقی مینار پر نازل ہوں گے، اور پھر نازل ہونے کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، جزیہ کے پھر نام نہیں رہے گا۔ جس نے اسلام قبول کرنا ٹھیک ہے، نہیں قبول کرنا اس کو مارا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے دور میں جتنے یہودی نصرانی ہوں گے وہ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول نہیں کریں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی دجال کو قتل کیا جائے گا، خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دجال کا پیچھا کریں گے۔ ایک دروازہ جس کا نام باب لد ہے، فلسطین میں آج بھی موجود ہے، لد کا شہر جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ اس شہر کے دروازے پر باب لد کے نام سے جو مشہور ہے، اسی دروازے پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی یاجوج ماجوج آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ختم کر دے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کو ختم کر دے گا۔ ان کی گدی میں اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کر دے گا جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ احادیث ہیں، ایسی احادیث جو صحیح ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ
ایک عادل حکمران کی حیثیت میں نازل ہوں گے، عادل حکمران کی حیثیت میں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، دنیا میں بھیجے گا، تو اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، اہل کتاب کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، سورۃ المائدہ کے آخر میں ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اے اللہ تو پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو کہنا میرے لیے جائز ہی نہیں ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا تھا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے ایسا کہا تھا تو اللہ تو جانتا ہے۔ ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب۔ اس کے بعد فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، یہ گواہی ہے کہ اللہ میں نے ان کو یہ کہا تھا، میں نے اس بات کا ان کو حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا الله ربي وربكم، کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو اس وقت تک کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر رہا، لیکن جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، میرے اوپر موت آ گئی، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ مجھے اور میری ماں کو معبود بناتے رہے۔ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے کم از کم میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہوتے ہوئے میں نے اسی بات کی طرف ان کو دعوت دی تھی کہ صرف اللہ کو معبود بناؤ جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب پر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ابھی وہی یہ اہل کتاب کے جرائم کی لسٹ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے جرائم کو ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ ایک اور جرم کیا ہے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر ان پاک چیزوں کو حرام کر دیا، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہ اگر ظلم نہ کرتے تو ہم ان پر پاک چیزوں کو حرام نہ کرتے جو ان کے لیے پہلے سے حلال تھی، لیکن انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے پہلے سے جو چیزیں حلال تھیں ان کے لیے ہم نے ان کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ ان میں سے ایک چیز گائے، بکری اور اونٹ کی جو چربی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ اور سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے یہودیوں پر ان چھپائے جانوروں کی چربی کو حرام کر دیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں پہلے عمدۃ الاحکام میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو
پگھلا کر اس کو بیچنا شروع کر دیا. جس طرح وہ مچھلی کے شکار کے بارے میں انہوں نے ہیلا سازی کی، بالکل یہی ہیلا انہوں نے یہاں بھی کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وہ پاک چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھی. دوسرا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک اور جرم کہ یہ اللہ کے راستے سے بہت سارے لوگوں کو روکتے تھے، نہ تو خود اللہ کا دین قبول کرتے اور نہ ہی دوسروں کو قبول کرنے دیتے. اگر کوئی ان میں سے کوئی شخص اگر اللہ کے دین کو قبول کرنا بھی چاہتا تو اس کے دل میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کر دیتے، اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتے. یہ ان کا ایک جرم ہے. ایک اور جرم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہودیوں کا ایک اور جرم کہ انہوں نے سود لیا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے سود لیا، سودی لین دین کیا. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہی حرام نہیں کیا تھا، بلکہ اس امت پر بھی سودی لین دین کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور اس کے بارے میں جو واضح آیات ہیں سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو کہ جو علم ہونے کے باوجود سودی لین دین جاری رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ سودی لین دین جاری رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے سود لیا، اور حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے آج بھی اس دور کے اندر بھی جو بڑے بڑے یہودی بینکس ہیں ان کے قائم رہنے کی اصل جو وجہ ہے وہ یہی سود ہے. یہ بڑے بڑے جو بینکس ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی بینک کا، بڑے بڑے بینکس جو ہیں جو ملکوں کو قرضے دیتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ قرضے دیتے ہیں؟ سود کی بنیاد پہ قرضے دیتے ہیں. ان یہودی بینکوں اور یہودی لوگوں کے مالدار ہونے کی بڑی وجہ یہی سود خوری ہے. لاکھوں اور کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں یہ سود کھاتے ہیں، حالانکہ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو اس سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ایک اور جرم ان کا کہ یہ یہودی لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے یہ تمام جرائم ذکر کرنے کے بعد، یہ جتنے بھی جرم آپ نے سنے ہیں میں دوبارہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، آپ نے خود ابھی سنا اللہ تعالیٰ نے ان کے کس کس جرم کا ذکر کیا. یہ سارے جرائم ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان میں سے جو کافر ہیں، یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے ان کے ان جرائم کی وجہ سے. اور یہاں در حقیقت تنبیہ ہو رہی ہے اہل ایمان کو کہ اے اہل ایمان، جن جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر عذاب نازل کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، انہی جرائم کو اگر تم بھی جاری رکھو گے اے اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی گرفت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی پکڑ کر سکتا ہے، تمہارا بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ کر سکتا ہے. لہذا یہ جتنے جرائم ہم نے سنے ہیں یہودیوں کے جرائم، ان تمام کے تمام جرائم سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے. اس کے بعد آخری آیت پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن علم میں جو مضبوط ہیں، انہی یہودیوں میں سے ہی جو علم میں مضبوط ہیں، والمؤمنون، اور وہ ایمان لا چکے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایک تو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ تورات اور انجیل. تورات اور انجیل پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکات، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان میں سے، یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور علم میں مضبوط ہیں اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما،
یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم ان قریب بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور یہاں در حقیقت اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو کہ یہود مدینہ میں سے اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے کون؟ عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم میں مضبوط تھے، ان کے پاس تورات کا علم بھی تھا، ان کے پاس انجیل کا علم بھی تھا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام کے اندر پختہ ہو گئے، اور انہوں نے نمازیں بھی قائم کرنا شروع کی، زکوٰۃ بھی دینے لگے، اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر دے گا۔ ایک اس بات کا اجر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو مانا، نبیوں پر نازل کی گئی کتابوں کو قبول کیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی کتاب اس پر بھی ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور کتاب اللہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ آج سوالات کافی ہیں۔ پہلے تو وہ سوالات جو کہ آج مغرب کے درس کے بعد جو بعض ساتھیوں نے کیے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوالوں کے جوابات دوں، ایک دو اعلانات کر دوں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا قرطبہ میں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مرکزی ہال میں، اور یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ انشاءاللہ 2 درس ہوں گے، سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، وہاں خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک اور اعلان، کل مسجد حیہ ابراہیم میں عشاء کے بعد سیرت کا درس ہوگا، شیخ فیض اللہ صاحب وہاں پر درس دیتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں بھی ضرور تشریف لائیں۔ ایک اور اعلان ہے، مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام سالمیہ میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے ایک تربیتی کیمپ لگایا جا رہا ہے، اور یہ کیمپ ہوگا 17 مئی کو، 17 مئی بروز ہفتہ کو مسجد المزینی، جہاں پر اردو زبان میں خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اور یہ کیمپ ہوگا انشاءاللہ صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک۔ تو اس کیمپ میں 2 گروپس ہوں گے۔ پہلا گروپ ہوگا 8 سے 13 سال تک کے بچوں کا، اور دوسرا گروپ ہوگا 14 سے 18 سال تک کے بچوں کا۔ تو اس میں انشاءاللہ عقیدہ بھی پڑھایا جائے گا، اور اسی طرح باقی جو خاص طور پر طہارت کے اور نماز کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سیرت کوئز بھی شاید ہوگا۔ تو اس پورے پروگرام کی تفصیل جو ہے اس اشتہار میں موجود ہے، آپ یہ اشتہار باہر سے لے سکتے ہیں۔ تو شاید بچوں کی رجسٹریشن بھی ہوگی، تو اس پروگرام میں ضرور کم از کم سالمیہ میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کو ضرور حصہ لینا چاہیے۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے بڑا ہی ضروری پروگرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچے کا عقیقہ پیدا ہونے کے دن یا 7ویں 21ویں دن ہی کرنا ضروری ہے، یا بچہ بڑا ہو کر خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کرنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، پیدائش کے دن نہیں بلکہ 7ویں دن، یعنی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد جو 7واں دن ہوگا تو اس دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 7ویں دن نہیں کر سکتا تو 14ویں دن کر لیں، اگر 14ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن کر لیں، اگر 21ویں دن نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جب بھی بچے کے والدین کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہ عقیقہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بالفرض کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور بچہ بڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، بچہ خود بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو آج اٹھائے گئے تھے مغرب کے درس کے بعد۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہیں انہی کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔
کتاب اللہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، لہٰذا انہی دو کی اتباع کرنی چاہیے اور انہی دو کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ بھائی نے سوال یہ کیا کہ بعض مسائل ایسے ہیں، خاص طور پہ جدید مسائل، وہ نہیں ہیں کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر۔ مثلا انہوں نے مثال دی خون دینا ہے، کوئی شخص مریض ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، آپ اس کو خون دیتے ہیں، تو اس کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تمام مسائل بیان کر دیے ہیں وضاحت کے ساتھ، یا تو نام لے کر یا پھر ان مسائل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اصول اور قواعد اور ضابطے متعین کر دیے ہیں، لہذا ان اصولوں اور ان ضابطوں اور ان اصولوں کی روشنی میں شریعت کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہے کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سگریٹ نوشی حرام ہے، قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے اندر سگریٹ نوشی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اصول اور ضابطے موجود ہیں سگریٹ نوشی کے حرام ہونے کے بارے میں۔ مثلا ایک ضابطہ موجود ہے کہ فضول خرچی نہیں کر سکتے، فضول خرچی سے اللہ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ ایک ضابطہ ہے کہ فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے۔ اسی طرح ایک اور ضابطہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو حلال کر دیا اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو سگریٹ نوشی جو ہے وہ پاک چیزوں کے اندر آتی ہے یا ناپاک چیزوں کے اندر آتی ہے؟ یقیناً گندی اور ناپاک چیزوں کے اندر آتی ہے۔ اسی لیے کئی لوگ جو ہیں سگریٹ نوشی کرنے والے وہ حمام میں بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو یہ حمام میں ہوتی تھی؟ تو یہ گندی چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے متعین کر دیے، ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت ان مسائل کو، جو جدید مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اصول اور ضابطے کہاں سے لیے جائیں گے؟ وہ کتاب اللہ سے لیے جائیں گے اور سنت رسول سے لیے جائیں گے۔ خون دینے کا جو مسئلہ ہے، ایک اصول اور ضابطہ موجود ہے کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر کہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ آپ کے بھائی اگر آپ کی مدد کے محتاج ہوں تو آپ ان کی مدد کریں، ان سے تعاون کریں۔ ایک اصول، عام اصول ہے، عام ضابطہ ہے۔ لہذا اگر کوئی مریض آپ کے خون کا محتاج ہے اور آپ وہ خون دے سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ قابل برداشت ہے کہ آپ کا خون نکال لیا جائے اور کسی مریض کو دے دیا جائے، تو ٹھیک ہے، اس عام اصول اور ضابطے کے تحت آپ وہ خون جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصول اور ضابطے جب سامنے رکھ لیے جائیں اور وہ ضابطے اور اصول میرے اور آپ کے بنے ہوئے نہ ہوں، بلکہ وہ شریعت کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر بیان کر دیے گئے ہوں، تو ان اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں جدید مسائل جو ہے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک سوال بھائی نے یہ کیا تھا کہ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ نہیں، دیکھیں، میں نے جو ضابطہ اور اصول ذکر کیا ہے وہ اس میں نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز قابل برداشت ہو کہ آپ خون دے سکتے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نقصان نہ ہو، تو پھر آپ کا جو بھائی محتاج ہے تو آپ اس کو خون دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ بھائی اگر آپ خون دیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا، آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو یقیناً آپ خون نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ واضح ہے۔ ضابطہ کیا ہے اس کا؟ ضابطہ یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو۔ اگر خون دینے میں آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ خون نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ دینے میں یا ایک گردہ دینے میں یا جگر دینے میں آپ کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو اس لیے یہ اعضاء جو ہیں یہ آپ نہیں دے سکتے ہیں کسی کو، اس لیے کہ آپ اپنا نقصان کریں گے تو اپنا نقصان، یہ جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، لہذا آپ اپنا نقصان کر کے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ فرقہ ناجیہ کے متعلق ہم نے ذکر کیا کہ فرقہ ناجیہ یعنی وہ فرقہ، وہ گروہ جو جہنم سے نجات پائے گا اور جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ ایک ہی فرقہ ہے۔ حدیث کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ ہوگا، ایک ہی جماعت ہوگی، ایک ہی گروہ ہوگا جو کہ نجات پا کر جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے اس کو نجات ملے گی۔
اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، نجات پانے والا گروہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں لیا، اللہ کے رسول نے ایک منہج بتلا دیا، وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر اور جس منہج پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو لوگ بھی اس منہج کو فالو کرنے والے ہوں گے، اس منہج کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ اس فرقہ ناجیہ میں شامل ہوں گے۔ لہذا نام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے، عموماً مسلمانوں میں سے کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کر رہا ہے؟ جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کرے گا اور صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرے گا، وہ اس نجات پانے والے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص اس منہج کو چھوڑ دے گا، نہ تو وہ کتاب اللہ کی پرواہ کرتا ہے اور نہ وہ سنت رسول کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے نظریات بیان کرتا ہے، اپنے نظریات پر لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے نظریات پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ فرقہ ناجیہ کے اندر شامل نہیں ہوگا، یہ اس فرقے سے الگ ہوگا۔ تو اصل جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے، کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون ہے جو اس فرقہ ناجیہ کے اندر ہے اور کون ہے جو نہیں ہے؟ اس کا معیار اور اس کی کسوٹی یہی ہے کہ جو شخص بھی ما انا علیہ و اصحابی پر عمل کر رہا ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ کیا ہے؟ وہ ما انا علیہ و اصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ عمل کرتے تھے؟ قرآن پر۔ اور صحابہ کرام کس چیز پہ عمل کرتے تھے؟ قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر۔ ما انا علیہ و اصحابی جو منہج ہے، جو طریقہ کار ہے، جو طرز عمل ہے، جو شخص اس طرز عمل کو اختیار کرے گا وہ اس فرقہ ناجیہ کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کا نام کچھ بھی ہو، لیکن جو اس منہج کو چھوڑے گا وہ یقیناً اس فرقے سے الگ ہو جائے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ ہاں جی، آپ کے سوالوں کے جواب آ گئے؟ اچھا، یہاں کوئی صاحب سوال کرنے والے تھے؟ مرنے کے بعد بھی نہیں دے سکتے ہیں، گردہ، آنکھ وغیرہ مرنے کے بعد بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، لہذا آپ اس کے بارے میں، آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں آپ وصیت کر کے جائیں مرنے سے پہلے کہ جی میری آنکھ کسی کو دے دینا، تو میرا گردہ کسی کو دے دینا، تو جگر کسی کو دے دینا۔ بھائی یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، کس طرح دے سکتے ہیں آپ کسی کو؟ ہاں جی، آپ کا کوئی سوال رہ گیا؟ بنا کسی بندے کو دیکھے ہوئے یا اس کا موقف سنے ہوئے یہ کیا دینا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، دوسری بات میرا جو تیسرا سوال ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے فرقہ حنفیہ والے ہیں یا بریلوی ہیں، بریلوی جیسے عام لوگوں کا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ان کے صحیح علماء کی آپ نے ملا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن پر ہم اس چیز کو ہی پکڑ کے کہہ دیں کہ نہیں وہ غلط ہے۔ اور جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ فرقہ ناجیہ کے بارے میں، تو اس کے مطابق یہ ہم تسلیم کر لیں جو بندہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہے، جیسے حنفی ہے یا بریلوی ہے، پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، یہ تھا اس کا، یعنی کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، بندے کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نام لیے بغیر کسی جماعت کا کوئی بھی نام ہو، میں نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، اور وہ حدیث کی روشنی میں ما انا علیہ و اصحابی، جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جو طرز عمل صحابہ کرام نے اختیار کیا، جو اس کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس کے خلاف کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بات رہی عام لوگوں کی، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، عام لوگ جو ہیں، دیگر لوگوں کو چھوڑیں، میں ان سے بات کرتا ہوں جو میرے سامنے ہیں، آپ جو حضرات میرے سامنے موجود ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ کے سامنے کئی جماعتیں آپ کو دعوت دینے والی ہیں، ادھر یہ جماعت آپ کو بلا رہی ہے، ادھر یہ جماعت آپ کو بلا رہی ہے، ادھر وہ جماعت آپ کو بلا رہی ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا کہ نہیں دیا؟ عقل دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ نہیں دی؟ سینس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا کہ نہیں نوازا؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ عقل
ہم دنیا کے معاملات کے اندر تو بڑی چھان پھٹک کرتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں. اگر ہم بازار کے اندر ایک چیز لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ایک دکان سے پوچھتے ہیں اس کا ریٹ، پھر دوسری دکان پر جاتے ہیں، پھر تیسری پر جاتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ واقعتاً اس چیز کا ریٹ، اس کی ویلیو یہی ہے جو یہ فلاں دکاندار نے بتلائی. ہم بڑی چھان، ایک ایک پیسہ بچانے کی خاطر، دنیاوی معاملات کی خاطر ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں. کیا یہ تحقیق کا جذبہ دین کے متعلق بھی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہے؟ یا ہم جو کچھ مولویوں سے سنتے ہیں تو اس کو اپنی آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں؟ آپ نے مثال دی نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں. ان لوگوں سے پوچھا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ ان کے دلائل کا جائزہ لیں، تحقیق کریں. جب آپ یہ سوال کریں گے ان سے تو وہیں ختم ہو جائیں گے. جب آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے نا تو ان کی ہوا وہیں اکھڑ جائے گی. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بھرپور انداز سے وہ اپنی دلیل کے زور پر وہ جواب دیتا ہے. وہ لٹھراتا نہیں ہے، وہ اس کی ہوا نہیں اکھڑتی ہے، وہ قائم رہتا ہے، وہ مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس دلیل ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کا، عام لوگوں کا فرض ہے کہ آپ جانچیں، پرکھیں، صحیح چیز کو تلاش کریں. جب آپ حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، اور آپ ہر بندے سے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی پوچھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر میں دلیل دوں قبول کرو، نہیں دلیل دے سکتا اس کو ٹھکرا دو. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں نا، یہ وہ معیار ہے جو کہ چاروں ائمہ کرام نے بیان کیا. چاروں ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں کے نام میں نے بالترتیب لیے ہیں. جس ترتیب کے ساتھ یہ چاروں ائمہ کرام تشریف لائے دنیا کے اندر، ان چاروں کے چاروں ائمہ کرام نے یہی معیار بتلایا ہے کہ لوگوں، دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے. بلکہ ان ائمہ کرام میں سے ہر امام نے تقلید کرنے سے منع کیا ہے، تقلید کرنے سے منع کیا. امام شافعی نے کہا کہ میری تقلید اور امام مالک کی تقلید نہ کرنا، اوزاعی کی تقلید نہ کرنا. بلکہ اگر تمہیں ہماری کوئی ایسی بات معلوم ہو جو احادیث کے خلاف ہو تو ہماری بات کو کہاں دے مارنا؟ دیوار پہ دے مارنا، اور حدیثوں کو قبول کرنا. میرے بھائیو، یہ وہ معیار ہے. ہر بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ معیار رکھ لے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے دلائل. پھر جو بھی شخص، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی شخص کوئی بات کرے شریعت کے مسائل میں سے کسی مسئلے پر، آپ اس کے دلائل کو پرکھیں اور تحقیق کا مادہ پیدا کریں. جب آپ تحقیق کا مادہ پیدا کریں گے اور تحقیق کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مان لیں اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہر چیز کو کھول کر رکھ دے گا. حق بھی واضح ہو جائے گا اور باطل بھی نمایاں ہو جائے گا. حق بھی آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا، اور باطل کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز باطل ہے، یہ چیز ناجائز ہے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک آپ کے سوال کا جواب آ چکا ہوگا. ایک بھائی، ہاں جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. ہاں جی. جی جی، بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں. ہاں جی. قرآن کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے یا 14 علوم کی ضرورت ہے. جب تک وہ علوم نہیں ہوں گے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے. سوال یہ ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو جن لوگوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو سنا، کیا ان کے پاس وہ 17 علوم تھے؟ صحابہ کرام میں تو وہ صحابہ کرام بھی تھے جو کہ دیہاتوں کے رہنے والے تھے.
بدوی صحابہ کرام تھے. تو بدوی دیہاتی صحابہ کرام کے پاس کون سے علوم تھے؟ لیکن انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ بتلاؤ، قرآن مجید کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور انہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا وہ آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتے تھے؟ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا. صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات کا علم حاصل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. علم حاصل کرتے، ان پہ عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے. 10 آیات کا. یہ صحابہ کرام کا یہ وہ منہج ہے، یہ وہ طرز عمل ہے جس پر میں زور دیتا ہوں کہ بھائیو کتاب اللہ کو پڑھو، کتاب اللہ کی 10 آیات کا علم حاصل کرو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. صحابہ کرام نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس 17 علوم نہیں تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ اکبر. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، آسان کر دیا ہے. للذکر، نصیحت کے لیے. یعنی جو بھی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اللہ فرماتے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو قرآن مجید سے، اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ نا 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 نا، وہ قرآن مجید سمجھنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن مجید کو، آپ کو تو 17 علوم چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن مجید آسان ہے. تو ہم کس کی بات کو مانیں؟ اللہ کی بات کو مانیں یا ان مولویوں کی باتوں کو تسلیم کریں، ان لوگوں کی بات کو قبول کریں؟ میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا، آج کے درس میں بھی کہا تھا، واللہ اگر ہم صدق کے دل سے عزم کر لیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا ہے، تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، حق بھی سامنے آ جائے گا اور باطل بھی سامنے آ جائے گا. میں بس آپ سے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو آج کے موضوع کے متعلق ہے، پھر اس پر بات ختم کرتے ہیں، آج بہت وقت ہو گیا. ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام ہے مولانا طارق جمیل. کہتے ہیں کہ اپنے بیان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، تو کیا ان کا بیان سننا چاہیے؟ میرے بھائیوں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، یہ ان کے بیانات اچھے بیانات ہوتے ہیں، ان کی تقریریں اچھی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بیانات کے اندر اور ان کی تقریروں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو جس سوال میں لکھا گیا، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف. اب مثلا، بلکہ آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت صاحب کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ اپنی طرف سے باتیں شامل نہیں کرتے ہیں. کوئی بیان ایسا نہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے ان کے بہت سارے بیانات سنے ہیں، کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی ہوگی جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی. مثلا ایک درس ایسا تھا، مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے، میں پاکستان میں ایک پروگرام میں گیا، مجھے میرے جاننے والے دوست مجھے اس پروگرام میں لے کے گئے. اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا میں، تو چھٹی پہ گیا ہوا تھا پاکستان. تو مجھے کچھ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں لے کے گئے، میں نے ان کا بیان سنا. اس بیان کے اندر انہوں نے ایک معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کیا. وہ معجزہ اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، سالن تیار کیا گیا، اور کچھ آٹا تھا، تھوڑا سا گندم جو کا، تو اس کے ساتھ روٹیاں پکائی گئی. وہ کھانا اتنا سا تھا کہ تھوڑے سے صحابہ کرام اس کو کھا سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی تو آپ نے کیا کیا؟ سارے صحابہ کرام کو بلا لیا کہ آؤ بھی آج فلاں صحابی کے گھر میں دعوت ہے. گھر والے پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن میں برکت کی دعا کی، اور وہ جو آٹا تھا، روٹیاں جو پکائی جا رہی تھی، اس میں برکت کی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یہ رونما ہوا کہ جو کھانا چند لوگوں کے لیے تھا وہ سینکڑوں صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا. یہ معجزہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. اب یہاں تک واقعہ درست ہے، لیکن
مولانا طارق جمیل صاحب کو یہاں تک یہ واقعہ جو ہے بیان کرنا یہ ہضم نہیں ہوا. اصل میں یہ بعض علماء کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک وہ ایسی چیز بیان نہ کریں کہ جس سے مجمع پر اثر ہو، مجمع جو ہے وہ ان کی باتوں پہ داد نہ دے، اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے. تو انہوں نے آگے جو بیان کیا، جو اپنی طرف سے جو چیز ایڈ کی انہوں نے، جو کتاب اللہ میں سنت رسول میں نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا اپنی کانوں سے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب گوشت کھا رہے تھے تو صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں نا، ان کو الگ کرتے جاؤ، ایک جگہ پہ الگ رکھتے جاؤ. چنانچہ ان ہڈیوں کو الگ رکھا گیا. جب سارے کے سارے لوگ کھا کے فارغ ہو گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی. پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھنے لگا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے جس بکرے کو ذبح کیا گیا تھا اس بکرے کے اعضاء بننے لگے، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کی گردن، اور پلک جھپکتے ہی کیا ہوا کہ وہ بکرا جس کو ذبح کیا تھا وہ بالکل زندہ ہو کر وہ صحابہ کرام کے سامنے آ گیا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کسی حدیث کی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے. اب پھر آپ دیکھیں، واللہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی چیزیں بیان کرتے ہیں یہ. میں بس وہ بات کر کے اپنا درس ختم کرتا ہوں آج کا. ایک کلپ میرے پاس، ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجا، یہ آڈیو کلپ تھا شاید، میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے. اس میں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا. میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں حضرت آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں ان کی قبر کو دیکھوں. چنانچہ آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہوگا، وہ کلپ سنا ہوگا. چنانچہ میں اس کو تلاش کرتے 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 آخرکار پہنچ گیا ایک جگہ پہ. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ قبر تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی دشوار گزار راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اور وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں ہے. تو ہم ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک بدو آیا وہاں پر جس کے پاس یہ 18 تھی. تو میرے ساتھ جو شخص تھا، یہ مولانا بیان کر رہے ہیں، اس کو میں نے کہا کہ جاؤ اس بدو سے پوچھ کے آؤ کہ قبر کہاں ہے حضرت آمنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی. تو اس نے جا کے اس بدو سے پوچھا تو اس بدو نے کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل یہ گاڑی میں موجود ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں قبر کو. تو وہ اتر کے آیا، کہنے لگا آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل میں مولانا تھا. تو اس نے مجھے گلے لگا لیا. تو اب دیکھیں یہ کس طرح کہانی بن رہی، سٹوری کس طرح سے تشکیل پا رہی ہے. کہتے ہیں میں نے اس بدو کو کہا کہ آپ مجھے حضرت آمنہ کی قبر پہ لے کے جائیں. اس نے کہا کہ میں ویسے تو نہیں جاتا اور نہ کوئی راستہ، لیکن چونکہ آپ طارق جمیل صاحب ہیں، آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تو آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا. تو وہ جناب لے کے جانے لگا. پہاڑی راستے تھے، ادھر ادھر بڑے مشکل راستے تھے. آخر کار ہم قبر پہ پہنچ گئے. اوکے، قبر پہ جانا یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں قبر پہ پہنچا تو میرے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، سیدہ آمنہ کی قبر پہ جا کر جو میرے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور جو ہیبت طاری ہوئی، یہ ہیبت خانہ کعبہ کے اندر بھی میرے اوپر طاری نہیں ہوئی. واللہ یہ ان کے الفاظ ہیں. خانہ کعبہ میں بھی میرے اوپر وہ ہیبت طاری نہیں ہوئی جو ہیبت سیدہ آمنہ کی قبر پہ میرے اوپر طاری ہوئی. اب آپ یہ کہہ کر لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ کس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ؟ بھی اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو کیفیت اور جو ہیبت کسی کی قبر پہ آپ پر طاری ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر طاری نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کو قبروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور یہی وہ صاحب، میں کیا کیا بیان کروں، میں نے بہت کچھ سنا ہے یہ. ہاں جی، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا جھوٹ. جی، المہم یہ ہے میرے بھائی، میں بات ختم کرتا ہوں. یہ کہانیاں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا ان کا بیان سننا چاہیے؟ دیکھیں، عام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جب وہ اس طرح کی کیسٹیں، اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی آڈیوز جب سنیں گے، سی ڈی سنیں گے،
تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تو یقیناً صحیح کہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ گمراہی پھیلتی چلی جائے گی. تو اس لیے وہ عالم یا وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح چیزیں بھی بیان کرتا ہے، غلط چیزیں بھی بیان کرتا ہے، آپ اس کے بیانات نہ سنیں، آپ اس سے گریز کریں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ اس علم کی روشنی میں فرق کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے یہ بات غلط ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، سن سکتے ہیں آپ. ویسے تو دیکھیں حق بات جو ہے اگر شیطان سے بھی ملے تو قبول کر لینی چاہیے. آیت الکرسی کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوئیں تو شیطان قریب نہیں آئے گا؟ کس نے بتلایا تھا؟ یہ شیطان نے کہا تھا. یہ ٹھیک ہے. تو حق بات اگر مولانا طارق جمیل اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات بیان کریں، واللہ میرے سر آنکھوں پر ہے، واللہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، سر آنکھوں پر ہے میرے. لیکن اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میرے نزدیک مولانا صاحب کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اگر علم کی روشنی میں فرق کر سکتا ہوں تو میں سن سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص علم کی روشنی میں یہ فرق نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نہیں سننا چاہیے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.